بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات محمد. یا رب الحسین. مومنات نے التماس سے دعا کہا ہے اور یہ بہت پاک دل یہاں جمع ہے. آپ جیسی ایک مومنہ کے پاس اس عزاداری کی وجہ سے اتنی طاقت ہے، لیکن جب ہم بارگاہ امام میں سیاہ پوش ہو کر قربتاً اللہ عزاداری کر رہے ہیں اور ہاتھ بلند ہو جائے، دعا کریں ان تمام مومنات کے لیے، مومنین کے لیے جو بیمار ہیں، جو ہسپتالوں میں ہیں، جن کی حالت بہت نازک ہے، اور ان کی پوری امید آپ کے ان اٹھائے ہوئے ہاتھوں اور آپ کے پاک دلوں سے نکلی ہوئی دعا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب الحسین، اے حسین کے رب، عزاداران حسین کو شفائے کامل عنایت فرما. ملتمسین دعا کی دعاؤں کو بطور اسرع مستجاب فرما. یا رب الحسین، بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ. یا رب المؤمنین والمؤمنات اشف صدور المؤمنات بظہور الحجہ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. آیت شریفہ ہماری مجلسوں کی زینت، جس میں پروردگار عالم ہمیں یوں مخاطب کر رہا ہے کہ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. سورہ حشر میں رب ہمیں کہہ رہا ہے لا تکونوا، ان لوگوں میں سے نہ بنو جو اللہ کو بھول جاتے ہیں. اگر ہم رب کے کلام کو بھول جائیں تو ہوگا کیا؟ اس کے اثرات کیا ہیں؟ فوراً جواب دیا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. وہ خود اپنے آپ کو بھول جائیں گے. خود اپنے سے جفا یہ ہے کہ ہم کلام الہی سے اور اللہ سے اپنے آپ کو دور کریں. لا تکونو، لا کا جو خوبصورت سا خطاب ہے، یہ صرف اور صرف اشرف جو مخلوقات میں بہترین مخلوق الہی ہے اس کو زیب دیتا ہے. رب دوسری مخلوقات کو پھر بھی کہتا ہے اسجدو، یہ کام کرو کرو کرو، لیکن نہ کرو نہیں کا جملہ کسی اور مخلوق سے نہیں کہا. کتنی بڑی بات ہے، سوائے انسان کے. لا تقربا هذه الشجرہ، یعنی ہم اس قابل ہیں کہ رب نے جو عقل، جو نور، جو عشق محمد و آل محمد سے ہمیں اس نور عقل و ایمان اور محبت قرآن و اہل بیت کی بدولت ہم
اپنے آپ کو اقال کر سکتے. اقال یعنی ٹھہراؤ، یعنی کنٹرول، یعنی اللہ کے لا کے مخاطب ہم قرار پاتے ہیں. لا. اور جب لوگ آپ سے کچھ سوال پوچھیں اور آپ کو جواب صحیح طرح ابھی حضور ذہن نہ ہو یا جواب نہیں آ رہا، تو بڑے فخر سے کہیں لا، مجھے نہیں آتا، لا اعلم. کیوں؟ کیونکہ یہ فرشتوں کی صفت ہے. فرشتوں نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ اے پروردگار عالم، یہ جو تو پوچھ رہا ہے، جو علم اسماء کے بارے میں اور فلسفہ خلقت آدم کے بارے میں ہم ناآگاہ ہیں، ہمیں نہیں پتہ. تو اپنے عجز کا جو اظہار کرے لا کے ذریعے، وہ فرشتوں سے بالا تر، اور جو اللہ کے لا کو پورے وجود کے ساتھ قبول کرے اور لا الہی پر فخر کے ساتھ عمل کرے، اسے بہترین اتباع اور شیعیان محمد و آل محمد میں سے کہا جاتا. آپ لوگ درود بھیجتے ہوئے ایک مرتبہ ضرور مجھے نام بتایا گیا. عبداللہ ہمارا ایک مؤمن بھائی جو بہت برے طریقے سے کسی حادثے کا شکار ہیں اور جس کی وجہ سے ان کی صحت بہت خطرے میں ہے. آپ دل میں دعا بھی کرتی جائیں، اور آخر میں ہم اما یجیب بھی بھیجیں گے. میں نے کہا میں نام نہ بھول جاؤں، ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیتی ہوں. بہت اجر ملے گا، بہت ثواب ملے گا. مجھے جب کوئی التماس دعا کہتا ہے نا، یقین کریں میں اپنے والدین کو چھوڑ کر پہلے اس کے لیے دعا کرتی ہوں. کیوں کرتی ہوں؟ آپ مجھ سے زیادہ کرتے ہوں گے. کیوں کرتے ہیں آپ؟ کیونکہ ہمیں مکتب نے یہی سکھایا ہے کہ اگر خوشی چاہیے تو پہلے دوسروں کو خوشی دو. اگر اپنا درد و غم دور کرنا ہے تو پہلے دوسروں کے درد اور غم کو یاد کرو، ان کے لیے دعا کرو. اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود ہمارے وجود سے دوسروں کے لیے دعا نکلتی ہے. لیکن راستہ بھی یہی ہے، جو مشکل آپ کو خود پیش آ رہی ہے، اگر آپ مشکلات دور کرنا شروع کر دیں دوسروں کی، آپ کی مشکل خود بخود دور ہو جائے گی. لوگوں کو خوش کرنا شروع کریں، آپ کی زندگیوں میں خوشیوں کی بھرمار ہو جائے گی. یہ بہترین ثابت اور بہت ہی مجرب راستہ ہے. اس لیے دل و جان سے دعا کرنا ہے. بڑی امید سے لوگ کہتے ہیں نا مجلس ہو رہی ہے، جاؤ مجلس میں کہو. کتنے امید سے لوگ آپ سے التماس سے دعا کہتے ہیں. پروردگار عالم انشاءاللہ آپ سب کو صحت، عافیت اور طاقت، اور اگر کبھی کوئی مشکل ہو تو عمل ضرور کروایا کریں. گھر میں آپ 14 یا 12 لوگوں کو بلائیں اور وہ عمل کریں، دعا پڑھیں. میں نے دیکھا ہے شاید ہمارے پاکستان میں ہم خود عمل کر رہے ہوتے، لیکن مسلسل کوئی 40 ڈیز تک آتا رہے ایک بندہ اور آخری دن سب مل کر کوئی عمل کرے، یہ شاید کامن نہیں ہے، اتنا کامن نہیں ہے. یہ میں نے ابھی میری جس طرح ایج بڑھتی جا رہی ہے، سفر کرتی جا رہی ہوں، تو میں نے ابھی دیکھا مختلف سٹیز میں لوگ بیمار ہو رہے ہیں. تو میں نے پوچھا آپ لوگوں نے کوئی پراپر عمل کیا ہے؟ کوئی 40 ڈیز کا، 14 ڈیز کا، 12 ڈیز کا مسلسل ایک شخص آتا ہے، کوئی ذکر جو ہے وہ کئی مرتبہ قرآن کی آیت کا ہی پڑھتا ہے. اسے کہتے ہیں عمل کروانا. اور کسی پانی پر اس کو پھونک کر پلانا بیمار کو. فلج کی بیماری ہو، فالج ہو کوئی، یا کوئی بھی بڑی سے بڑی بیماری ہو، ہم نے اپنی زندگی میں تجربے سے دیکھا ہے کہ عمل کروانے سے بہت زیادہ تبدیلی آتی ہے. انشاءاللہ یہ بھی ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. خود تو کرتے بھی ہیں، لیکن کسی باعمل کے ذریعے بھی انشاءاللہ پروردگار عالم ہمارے لیے سبب عافیت بنائے. صلوات بھیج دیجیے. واحد کلام اس دنیا میں، اس ارض الہی پر جو انسان کے پاس ہے، جس کلام کے الفاظ یقیناً رب ذوالجلال کے الفاظ بھی ہیں، کلمات بھی ہیں، وہ صرف اور صرف اور صرف قرآن پاک ہے. باقی جتنے بھی کتب آسمانی ہیں، ڈیوائن بکس ہیں،
جتنی بھی احادیث قدسی ہے اس سب میں رب کا پیغام ہے، لیکن کلام نہیں ہے، الفاظ نہیں ہے، مفہوم انسان بتا رہا ہوتا ہے، لیکن واحد کلام جہاں پیغام بھی رب کا ہو اور کلمات بھی رب نے خود چنے ہوں اور جو آپ کے دل پہ جا کر اترے، آپ کی زبان سے نکلے، وہ قرآن شریف ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ لہٰذا اس کلام سے دوری ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ اور پروردگار عالم جب بات کرتا ہے نا قرآن میں تو کہتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں، یہ تو آمنو تو مردوں سے کہا جاتا ہے، مردوں کا صیغہ ہے، یا اسی لیے زیادہ تر لوگ کہتے ہیں نا یہ میل ڈومینیٹنگ اللہ کی ڈیوائن بک ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں، فکر کریں، تو جب رب سورہ تحریم میں ذکر کرتا ہے ایک شہیدہ کا، ایک خاتون کا جو شہادت کے ذریعے اس دنیا سے گئی، وہ شہیدہ ہیں اور دل ہی دل میں شہادت سے پہلے اللہ سے نجوا، ہم کلام، راز و نیاز اور وسپرنگ کر رہی ہے، تو اس کی دل کی آواز کو اللہ نے قرآن کی ایک آیت بنا دی۔ جیسے اسماء بنت عمیس کا بتایا نا، سوال ایک خاتون نے کیا، جواب میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ یہاں آیات قرآن اور خواتین کی عظمت کو آپ دیکھیے کہ کہنے والی خاتون ہے، شہادت سے پہلے دل ہی دل میں رب سے بات کر رہی، رب کو اس کی دل کی آواز اتنی پیاری لگی کہ قیامت تک کے لیے اس کو ہمارے لیے بتا دیا وہ کون ہے۔ باقاعدہ کہا ہوا ہے کہ ضرب اللہ للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ نے آمنو یہاں ظاہراً لگ رہا ہے کہ مردوں سے مخاطب ہے، لیکن سب سے کہا جا رہا ہے اے مرد و زن، جس کے پاس ایمان ہے، تم سب کے لیے ایک بہترین الگو، بہترین قدوہ، بہترین اسوہ، بہترین زندگی کو جینے کا سلیقہ اس کلام اور استغاثہ شہیدہ میں موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ ضرب اللہ للذین آمنوا امرأۃ فرعون۔ کیا کہا امرأۃ فرعون نے؟ جناب آسیہ نے کیا فرمایا؟ آپ کی دعا کیا تھی؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ بار الہ مجھے کیا چاہیے، میری زندگی کا ہدف اور مقصد کیا ہے؟ تو ہے اور تو ہے اور تو ہی ہے، تیرے پاس رہوں۔ جیسے عاشق و معشوق جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آئی ریئلی وانٹ ٹو بی ان یور کمپنی، جہاں بھی بیٹھے کوئی بات نہیں، کچھ بھی کھا لے کوئی بات نہیں، کوئی بھی دن ہو کوئی بات نہیں، زمان و مکان اور جگہ بالکل اہم نہیں، اہم یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ، آپ کے ہمراہ۔ یہاں جناب آسیہ فرماتی ہے رب ابن لی عندکا، پہلے کہا عندکا تیرے پاس، تو پھر بیتن، کوئی بیت ہو، کوئی جگہ ہو، کوئی بھی ہو، کوئی جگہ دے دے، لیکن وہ جگہ کہاں ہونی چاہیے اس پر پورا ایمفسائز ہے۔ دیکھیں یہ پورا ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اس سے ایک پوری سوچ، ایک ویژن بن رہی ہے کہ زندگی کے ہر موڑ میں آپ کا ہم و غم و فکر، جو چیز آپ کے لیے بہت زیادہ میننگ رکھتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی خوشی۔ اس لیے سورہ احقاف آیت نمبر 15 کو آپ اپنی قنوت میں ضرور شامل کریں۔ آپ سب کو ماشاءاللہ یاد ہوگی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، ایسا عمل میں کروں جس سے تو راضی ہو جائے، جس کو رب خرید لے، جس کو رب پسند کرے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، تو یہ ایک آیت ہے جس میں اپنے لیے بھی دعا ہے، والدین کے لیے بھی ہے، اولاد کے لیے بھی ہے، بہترین دعا ہے اور ایسے عمل صالح کرنے کے لیے جس سے اللہ خوش ہو جائے۔
میرے بابا جان اس پر بہت تاکید کرتے تھے، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، ایسا عمل جس کو رب خرید لے، دیٹس اٹ، مجھے وہ عمل چاہیے، دنیا کچھ بھی کہے لیکن رب جس سے راضی ہو جائے ایسا عمل کرنے کی پروردگار عالم ہمیں توفیق دے، ہمارے وقت کو، ہماری اولاد کو، ہماری پراپرٹی کو، ہمارے ٹائم کو، ہمارے ہر سکل کو، ہماری ہر طاقت کو پروردگار عالم تو خرید لے، تو خرید لے، تیرا ہو جائے۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن مجید ہے، میں جان بوجھ کے لے کر آتی ہوں، کل بھی بتایا، اس کو چھونا، اس کو دیکھنا اور اس کو اپنے پاس رکھنا، اس کو اٹھانا، ہر ایک کا ثواب۔ کوئی دن ایسا نہ گزرے، میں اپنے جوانوں سے خاص طور پر کہہ رہی ہوں، آپ اگر اپنی ماں کو بہت چاہتی ہوں اور آپ کی ماں تشریف فرما ہو تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ماں کو پیار سے نہ دیکھیں اور گھر سے نکل جائیں، ہوگا ایسا دن؟ آپ اپنی ماں کا بوسہ نہ لیں، دعا نہ لیں اور گھر سے چلی جائیں، ہوگا؟ آپ چاہتی بھی ہیں، ماں حاضر بھی ہے اور آپ نے اس کو ایک دفعہ دیکھا بھی نہیں، پیار بھی نہیں کیا، چھوا بھی نہیں، چلی گئی، اسے کوئی کہے گا یہ ماں اور بیٹی کا کوئی رشتہ ہے؟ قرآن آپ کے پاس ہے، آپ کے ساتھ ہے، آپ نہ اس کو چھوئیں، نہ چومیں، نہ پڑھیں، نہ سمجھیں، کچھ نہیں، اور چلے جائیں، گھر سے نکل جائیں، کہاں سے پھر سکون اور برکت اور رحمت آئے گی؟ تو ہماری مجلس کا مقصد ہی یہی ہے نا کہ وہ قرآن جس کی تلاوت میرے آقا، میرے مولا، میرے کریم امام اپنے شہادت کے بعد کی، سورہ شعراء کو پڑھا، سورہ کہف کو پڑھا، اس کی آیات کو، اور اس طرح سورہ یونس کی کچھ آیتیں آپ نے تلاوت کی، ذکر حوقلہ آپ کے سر مبارک نے تلاوت کی، ان تمام چیزوں کو آپ نے جمع کرنا، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ دیکھیں کون کون سی آیتیں جس کی تلاوت میرے آقا نے کی اور اس کو میں سمجھوں اور وہ میری زندگی میں رہے۔ لہٰذا ہم قرآن سے دور رہنے والے نہیں ہیں۔ قرآن کی تفسیر بہت طولانی ہے، سب پڑھنا چاہیے، پورا قرآن نور ہے، لیکن کم از کم ان آیتوں کو ہم سمجھ لیں جو ہم سے مربوط ہے۔ آج دوبارہ ہم چیپٹر نمبر 4 کی زیارت کریں گے، چیپٹر نمبر 4، سورہ 4، سورہ نساء میں جو ایک آیت ہے، آیت نمبر 34، جو کہ ایک افسوس کے ساتھ بہت ہی کچھ لوگوں کی نظر میں نہ سمجھ میں آنے والی آیت، تھوڑی سی ناپسند آیت، کنفیوزنگ آیت، اور جو قرآن پر یقین نہیں رکھتے وہ سب سے زیادہ اس آیت کے ذریعے خواتین پر حملہ کرتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں اسلام اور فیمنزم کے اوپر۔ کون سی آیت ہے؟ کون سی سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ آیت ہمیں لگتی ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہا؟ وہ آیت جس میں رب نے خاندانی نظام کا ذکر کیا، مرد کو قوام کہہ دیا اور ستون کہہ دیا، اور کہا ہوتے 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 آخر میں کیا کہا کہ مرد ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے۔ یہ سمجھ میں آتا ہے ہمیں؟ بہت سی جگہوں پہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ پروردگار عالم نے کیا کہہ دیا؟ جیسے مولا علی کے بارے میں کہتے ہیں، یا مولا علی ہم آپ کے اتنے نعرے لگاتے ہیں، آپ کو اتنا چاہتے ہیں، آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، لیکن آپ نے ہمیں جو ہے تھوڑا سا کم کہہ دیا ہے، ہمیں یہ کہہ دیا ہے، ہمیں وہ کہہ دیا ہے۔ لیکن جس طرح ہم نہج البلاغہ کو پورا نہیں سمجھے، یہاں بھی نہیں سمجھے۔ چلے آئیں اس آیت کی زیارت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء۔ اللہ صرف ایک خاندانی نظام کی بات کر رہا ہے کہ مرد کو اللہ نے قوام بنایا ہے، ایک ڈیوٹی دی ہے، ایک ذمہ داری دی ہے، لیڈر بنایا ہے، کیئر ٹیکر بنایا ہے، پروٹیکٹر بنایا ہے، گھر کا رہبر بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے۔ مرد خود اس سیٹ پر نہیں بیٹھا، کس نے بٹھایا ہے؟ اللہ نے بٹھایا ہے۔ سب سے پہلے یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ نے یہ سیٹ دی ہے، اور اگر آپ ایک مرتبہ مرد کو یہ سیٹ دے دیں نا کہ آپ کے پاس یہ سیٹ ہے، آپ ڈیسیجن میکر ہیں، ہر جگہ نہیں، جہاں جہاں خاندانی نظام میں، مثلا آپ دیکھیں
کیونکہ نفقہ مرد کی ذمہ داری ہے، اکنامکلی اس نے ہر لحاظ سے گھر کا خیال کرنا ہے. اگر وہ کنٹری بدلنا چاہتا ہے، اگر وہ سٹی بدلنا چاہتا ہے جاب ریکوائرمنٹس کی وجہ سے، اور عورت ضد پر آئے کہ نہیں میں تو ہلوں گی نہیں یہاں سے، یہاں میرے رشتہ دار ہیں، ضد کرتی رہے، تو یہ یہاں تو مرد کی اطاعت چاہیے نا، اس کو اپنے کام کے سلسلے میں موو ہونا ہے. ٹھیک ہے، ایسے امور یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں. ہر جگہ نہیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ اطاعت کا دائرہ بہت زیادہ نہیں ہے. تھوڑی میں خراب نہیں کر رہی آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے، یہ نہ کہیں کہ او ہو ہمیں بگاڑ دیا، نہیں، صحیح طرح سمجھے. ممبر کا تقاضا ہے، کچھ باتیں رہ جاتی ہیں، باتیں تھوڑی انکمپلیٹ ہو جاتی ہے، ہم صرف یہاں آپ کو اشارہ کر رہے ہیں، اصل کام آپ کا خود جا کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک چھوٹی سی ایک مجلس سے سارے مطالب آپ سمجھنے کی کوشش نہ کریں. جو کنفیوژن ہے وہ علماء سے پوچھیں اور اس کو دور کریں. لہٰذا دائرہ بہت قلیل ہے، اتنا کثیر نہیں ہے کہ ہم کہیں. اچھا لوگ پوچھتے ہیں نا کہ شوہر کہہ رہے پردہ نہیں کرو، مجھے تو اطاعت کرنی ہے، کنفیوز ہے لوگ. میں کہتی ہوں یہ کوئی کنفیوژن کی جگہ ہے؟ یہ سمجھتے نہیں، مرد ہے نا، مرد نے کہا ہے یہ نہیں کرو، تو میں کیسے کروں؟ مجھے اس پہ تعجب ہے کہ یہ سوال کہاں سے اٹھتا ہے. یہ سوال ہی اتنا غلط ہے، اتنا عجیب سا ہے، اتنا غیر قرآنی ہے، لیکن ابھی تک آج تک مجھ سے مسلسل یہ سوال پوچھا جا رہا ہے. اس لیے میں حیران ہو کے دیکھتی ہوں اور اپنے ہندو پاک کے کلچر کے لیے کہتی ہوں کہ اطاعت مرد کا دائرہ بہت چھوٹا ہے. اس لیے میں بہت ہی چھوٹا، ٹائنی سا ہے. وہ جس طرح ہم نے بنایا ہوا ہے وہ والا نہیں ہے. نہ کھانے پینے میں بیچارے کو اسلام نے کوئی خاص اس کے نخرے اٹھانے کو نہیں کہا. دیکھیے کرتی ہیں آپ تو آپ کو ثواب ملتا ہے. قرآن کے لحاظ سے مرد کے دل میں پہنچنے کا راستہ پیٹ نہیں ہے، شکم نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، بلکہ آپ تعجب کریں گی کہ قرآن اور حدیث کہتا ہے المؤمن یأکل بشہوت اہلہ والمنافق یأکل بشہوتہ اہلہ. یہ مومن وہ ہے جیسے ہی شادی ہوئی، جیسے ہی اسپاؤز اس کی زوجہ اس کی زندگی میں آتی ہے، سب اس کو اتنا کمفرٹیبل بنانا چاہتے ہیں اس ماحول میں، خاص طور پر شوہر، کہ وہ کہتا ہے اب میں اپنا ٹیسٹ بدل لوں گا، جو آپ کو گھر والوں کو پسند ہے میں اس کے مطابق کھاؤں گا. یعنی شوہر بیچارے سے کہا ہوا ہے کہ وہ اپنا ٹیسٹ بدلے، بیوی سے نہیں کہا. یہ اسلام میں واقع نہیں ہے. جس لائف سٹائل سے عورت آئی ہے اسی لائف سٹائل میں رکھنا اخلاقاً مرد کے لیے ضروری ہے. نہ ہو تو اجازت لے. مثلاً گھر میں اگر اس کے پاس اچھی ساری فیسلٹیز تھی، اس کے پاس مثلاً ڈرائیور تھا، گاڑی تھی، ہیلپر تھی، اب آپ پرووائڈ نہیں کر سکتے تو معافی مانگو، اس کے دل کو راضی کرو. عورت بہت جلدی راضی ہو جاتی ہے. اور اگر پرووائڈ کر سکتے ہو تو کرو بہت ادب کے ذریعے. ٹھیک ہے، یہ اسلام کہتا ہے. یا دل جیت لو یا فیسلٹیز دے دو. یہ بیچ میں لٹکا کے رکھنے کی اسلام نے ہمیں اجازت نہیں دی. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. You both are equal when it comes to respect, when it comes to dignity. If you say آپ، اس نے بھی کہنا ہے آپ. If آپ اگر ادب کر رہے ہو تو اس نے بھی ادب کرنا ہے، کیونکہ آپ اس کا لباس ہو، وہ آپ کا لباس ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہے. سیم یا دونوں کے لیے کہا ہوا ہے کہ دونوں کا نصیب ہے. مما اکتسبتم نصیب و مما اکتسبنا نصیب. دونوں کا نصیب اور رزق کمانے کا اپنی اپنی جو چیزیں ہیں وہ بالکل برابر ہے. یہ اسلام اس طرح سے ہمیں لے کر جاتا ہے. اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء. اب آپ یہ ساری چیزوں کو لے کر جب اس آیت کو پڑھیں گے تو سچ مچ میں بتاؤں میرا دل جلتا ہے مردوں کے لیے. اللہ، بیچاروں کو اتنی ذمہ داری مل گئی. کمانا انہوں نے ہے، کھانا ہم نے ہے. پاکستان میں تو خواتین کے ٹھیک ٹھاک خرچے میں نے دیکھا ہے. کپڑا بہت ایکسپینسو ہے، عورتیں کپڑے بناتی ہیں ایسے میں تو حیران ہوتی ہوں دیکھ کے. کھانا پینا اتنا ایکسپینسو ہے، یہاں کے لوگوں کو شوق ہے کھانے پینے کا. اکثر جو ہے وہ یہی ہوتا ہے، مرد کما رہا ہوتا ہے، عورت خرچ کر رہی ہوتی ہے نا.
بہت کم آج کل یہ یوتھ جو ہے اس میں ہوتا ہے دونوں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اکثر یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور جو عورتیں خود کما رہی ہیں وہ ٹھیک ٹھاک یہاں موجود ہیں، ان کے لیے بہت سی بشارتیں ہیں. اگر وہ قصد قربت کے ساتھ کما رہی ہیں، اگر وہ حلال رزق کما کر اپنی شوہر کی مدد فیملی چلا رہی ہیں، اور اگر وہ جتاتی نہیں ہیں، اگر وہ بار بار کہتی نہیں ہیں کہ میں یہ کر رہی ہوں، میں وہ کر رہی ہوں، کیونکہ ہم بچوں کے ساتھ بھی اپنے ثواب کھو دیتے ہیں، جتاتے رہتے ہیں نا کہ یہ میں نے تمہاری خاطر یہ کیا، تمہاری خاطر وہ کیا، تم نہ ہوتے تو میں آج یہاں نہ ہوتی. بچوں کو ہم کتنا کہتے ہیں جوانی میری تیرے لیے چلے گی، اب تو کر کے دکھا. تو اللہ کے لیے کیا کیا ہے ذرا بتائیں؟ اللہ بیچارہ تو غائب، اللہ کے لیے آپ نے کمایا ہے. اللہ کی خاطر آپ جب مدد کر رہی ہیں اپنے گھر والوں کی، تو لکھا ہوا ہے سب سے خوبصورت ترین صدقہ باقاعدہ ہے کہ آپ باہر کے کسی بندے کو کھانا کھلاتے ہیں آپ کو ثواب ملتا ہے، لیکن اگر آپ اپنے گھر والوں کے لیے، جیسے عورت کماتی ہے اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاتی ہے، تو اس کا ثواب سارے صدقوں سے زیادہ افضل ہے. افضل الصدقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں ہیلپ کر رہی ہیں، آپ خود کر رہی ہیں، خوشی خوشی کر رہی ہیں. یہ آپ کی اپنی خواہش ہے، لیکن اپنی نیتوں کو ہم خراب نہ کریں، ٹھیک ہے. الرجال قوامون، الرجال کیا ہے؟ قوام ہیں. رجال کو اللہ نے کیا بنایا؟ رہبر بنایا، کیئر ٹیکر بنایا. کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. آگے آیت کہہ رہی ہے. تو آپ کو لگے گا اچھا یہ تو ایک فضیلت ہو گئی مردوں کے لیے. ایک فضیلت ہے نا کہ وہ اس قابل ہے کہ وہ ہمیشہ کماتے ہیں اور خرچہ دیتے ہیں، ہمیشہ کام کر سکتے ہیں. عورت کے موڈز بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، وہ حمل کا شکار ہوتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، بریکس آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. عورت کے بہت سے بریکس آتے ہیں، مرد کے لیے کوئی بریک نہیں ہے، ایک ہی ہے، سٹیبل ہی ہے. اور اس لیے اس کو ذمہ داری بھی دی ہے، وہ سیٹ بھی دے دی ہے. تو یہ کوئی فضیلت ہے؟ کیسی فضیلت ہے؟ دنیاوی. یہاں پر اللہ نے اس کو ایک اتھارٹی دی ہے، لیکن یہ فضیلت عند اللہ نہیں ہے. باقاعدہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے یہ فضیلت اللہ کے پاس نہیں. اللہ کے پاس اگر کوئی فرق ہوتا کہ رجال کا درجہ تھوڑا سا بھی ہائی ہوتا اور نساء کا تھوڑا سا کم ہوتا، تو عقاب اور ثواب میں بھی فرق آ جاتا، ٹھیک ہے. جنت الگ الگ ہوتی نا تھوڑی سی، تو ہے نا. آیتوں میں بھی فرق آتا کہ مرد اس طرح سے نماز پڑھیں، عورتیں اس طرح سے پڑھیں، کیونکہ عورتوں کو زیادہ سمجھ میں نہیں آتی. مرد نماز ظہر 4 رکعت پڑھے، عورتیں نماز ظہر 3 رکعت پڑھ لیں، کیونکہ وہ تھوڑی سی ناقص ہے. ایسا کچھ ہوا ہے؟ نہیں. جب ڈیوٹی پوری ہے دونوں کی، ٹھیک ہے، عقاب سزا بھی برابر ہے، ثواب بھی برابر ہے، تو فرق کس بات کا؟ کوئی فرق نہیں ہے، ہرگز فرق نہیں ہے. کہیں پر بھی بیک ان آور مائنڈ، کہیں پر بھی کانشیس اینڈ انکانشیسلی لاشعوری طور پر ہم یہ نہ سوچیں. ہم سوچتے ہیں تبھی یہ سب کچھ ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے آیت اللہ محسنی بہت فخر سے ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ خواتین کو اپنے مسائل خود حل کرنے چاہیے. یہ مردوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اپنے مسائل، زنانہ مسائل، جیسے ہمارے اپنے مسائل ہیں، ہمارے اپنا سینٹر ہے، ہمارا اپنا انسٹیٹیوٹ ہے، ہاں، اور ہمارے اپنے جو مسائل ہیں ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کوئی مرد آ کر حل کرے. کیوں سوچتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری ابھی تک صحیح قرآنی تربیت نہیں ہوئی. ہم ذہنی طور پر ابھی بھی پیچھے ہیں. اس ذہن کو بہت قرآنی لحاظ سے اونچا. میرے بابا ہمیشہ چاہتے تھے کہ میں فائنینشلی طور پر شروع سے انڈیپینڈنٹ رہوں. مجھے کبھی اچھا بھی نہیں لگا، پتہ بھی نہیں چلا. آج کل کیونکہ بچیاں کہتی ہیں نا ہے وی وانٹ بی انڈیپینڈنٹ، یا بڑا شور مچاتی ہے، تو میں کہتی ہوں یہ تو نارمل سی بات ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسلام آپ کو منع تو نہیں کرتا. آپ اگر انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے ان دیٹ سینس کہ آپ کچھ مدد کر رہی ہیں، آپ کے پاس بھی کچھ آپ سوسائٹی کو دے رہی ہیں، آپ الٹا گھر والوں کو بھی دے رہی ہے، سوسائٹی کو بھی دے رہی ہے، علم دے، ایمان دے، مال دے، وقت دے، کچھ بھی دے، اسلام آپ کو تھوڑی منع کرتا ہے.
کبھی منع نہیں کرتا. اسی لیے جیسے ہی حج آپ پر واجب ہوتا ہے آپ صرف گھر والوں کو انفارم کریں, فوراً حج پر جائیں. شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر حج واجب ہو جاتا ہے. ابھی شوہر پر واجب نہیں ہوا, آپ پر واجب ہو گیا. آیت اللہ عراقی کا واقعہ ہے نا, ان کی بیٹی, ان پر حج واجب ہو گیا, شوہر پہ نہیں ہوا, فیملی میں کسی پہ نہیں ہوا. اب بیٹی جانا چاہ رہی ہے قافلے کے ساتھ اکیلی, تو جا کر بابا سے کہا بابا میں اکیلی تو جا رہی ہوں لیکن اتنے نامحرم ہوتے ہیں, میں کیا کروں, مجھے ڈر لگتا ہے طواف کرتے ہوئے. تو باپ نے کہا مسلسل یہ ورد پڑھو, یا حفیظو یا علیم, یا حفیظ حفاظت سے, علیم علم سے, یا حفیظو یا علیم. بیٹی کہتی ہے کہ میں طواف کے دوران پریشان ہوئی. میں نے خاص طور پر کچھ ایسے ممالک سے لوگوں کو دیکھا جو ماشاءاللہ ہائٹ میں, مسلز میں بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں, اور اتنے زیادہ ایسے لوگ آئے ہوئے تھے. میں دیکھ کے ڈر گئی. میں نے ایک دم سے, مجھے یاد آیا بابا نے کہا تھا یہ ذکر پڑھو. میں نے یا حفیظو یا علیم پڑھنا شروع کیا. جیسے ہی شروع کیا, خود آیت اللہ عراقی کہتے ہیں میری بیٹی نے کسی کو نہیں بتایا, یہ صرف مجھے آ کر بتایا. تو اتنے میں ایک آواز آئی, مجھے ایک آواز آئی کہ اپنے زمانے کے مہربان امام کے پیچھے طواف کرنا شروع کرو. کیا دیکھا سامنے جگہ تھوڑی خالی ہے, ایک نورانی شخصیت جو ہے وہ قدم اٹھا رہی ہے. میں نے عبا کو ہلکا سا پکڑ لیا اور ساتھ کے ساتھ طواف صاحب العصر والزمان کے ہمراہ کر دی. تو حج ہم لوگ اگنور کرتے ہیں. یہی میں ہمیشہ تاکید کرتی ہوں. میں نے 1999 میں فرسٹ ٹائم حج کیا, اسی وقت کتاب بھی لکھی, اور ابھی مجھے کافی ایسے فرینڈز ملے انہوں نے یاد دلایا کہ دیٹ واز 1999, یا نجیب جان واز دیئر ٹو, آئی ریممبر. سو اسی وقت میں نے کتاب لکھی کہ واو دیکھو تو صحیح, میں حج پہ پہلی دفعہ آئی ہوں, مسجد الحرام دیکھ رہی ہوں, مجھے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی پہلی نماز جماعت یاد آتی ہے. اسلام میں پہلی دفعہ نماز کو نمائش کے طور پر پریزنٹ کیا جا رہا ہے, ڈیمونسٹریشن کی جا رہی ہے پہلی بار, وہ بھی پبلک پلیس میں. اور خدا کا حکم ہے کہ نبی آگے پیچھے, علی اور خدیجۃ الکبریٰ کا وجود ضروری ہے. ایک خاتون کی عزت آپ دیکھیں. آپ شیکسپیئر کے ناولز جب پڑھتے ہو تو موسٹ آف دا ٹائم انفارچونیٹلی ڈراماز میں اس میں نیگیٹو رول زیادہ انہینس ہوتا ہوا نظر آتا ہے, لیکن جب آپ اسلامک ہسٹری پڑھتے ہو ہر جگہ آپ کو سوائے جمال, حسن, کمال, علم, عقل, ترقی, تبلیغ دین کے اور کچھ نظر نہیں آتا. لہٰذا حج بہت ضروری ہے. آپ جس ایج میں بھی کیوں نہ ہو, اگر آج کل فار ایگزامپل حج 15-20 لاکھ میں ہو رہا ہے اور آپ کے پاس ایک 20 لاکھ ہیں, یہی ہے, اور ضرورت بھی نہیں ہے, ضرورت اب ایسی اوٹ پٹانگ ضرورتیں نہ بنائیں, ٹھیک ہے, ضرورت نہیں ہے تو آپ فوراً سے آپ نے اس کو حج کرنا ہے, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو الرجال قوامون علی النساء, جب ہم کہہ رہے مرد کو اللہ نے یہ ڈیوٹی دی ہے, کیوں دی ہے, کیا وجہ ہے, پوری آیات الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم, کیونکہ اللہ نے ان کو انفاق نفقہ دینے کا حکم دیا ہے. اس لیے بہت سی خواتین کہتی ہیں نا کہ ہم خود کماتے تو اب ہم اطاعت بھی نہیں کریں گے, اب ہمیں کیا ضرورت ہے, کہتی ہیں خواتین ایسا, کہتی ہے نا اب مجھے کیا ضرورت ہے, پوچھتے آیا میں آپ کی محتاج نہیں ہوں, مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے. اور پوری دنیا میں سنگل پیرنٹ کتنے زیادہ ہیں نا, میرے ارد گرد بھرے ہوئے چھوٹے چھوٹے جوان بچے لے کر سپریشن, جدا, اور خوب کما رہی ہیں اور اب بچے اپنے پاس رکھتی ہیں. اس پر بھی میں پوری مجلسیں پڑھ چکی ہوں کہ ہم اپنی تھوڑی سی جذباتی سوچ کی وجہ سے جب طلاق ہوتی ہے تو بچے ہم خود رکھنا چاہتے ہیں نا. اسلام کہتا ہے سرٹن ایج کے بعد مرد کی ذمہ داری ہے, مرد کو دو.
اگر آپ کے 3-4 بچے ہیں، مرد جو ہے وہ بد اخلاقی کرتا ہے، اپنے حقوق کو پورا نہیں کرتا، آپ کو پالو اپنے 4 بچوں کو، میں جا رہی ہوں، اس کی جرأت ہوگی؟ آپ سوچیں۔ عورتیں کیا کرتی ہیں؟ 4 بچوں کو لیا، 3 کو لیا، چلی گئی، وہ آرام سے دوسری شادی کرتا ہے اور یہ روتی رہتی ہے اور پھر کہتی ہے اسلام کیسا ہے، ہائے اسلام تو کچھ نہیں کرتا۔ وہ خرچے دے رہا ہے ایک حد تک، لیکن ساری ذمہ داری خود لے رہی ہے۔ آپ کو قرآن نے ایسا سوچنے کو نہیں کہا۔ ہم جذباتی ہیں، مجھے پتا ہے آپ کہیں گے ہائے ہائے ماں کا دل ہے، ماں کیسے چھوڑ دے، لیکن یہ قرآن کا سلوشن ہے، یہ غور طلب نکتہ ہے، اس پر ذرا ہمیں ڈیبیٹ کرنا چاہیے کہ ہم جو قرآن سلوشنز بتا رہے ہیں، حل بتا رہے ہیں، اس کی طرف نہیں جاتے۔ یہاں پر ہم تھوڑا سا ہندو کلچر کو لے لیتے ہیں، ویسٹ میں پورا ویسٹ کلچر ہے، یا وہ کلچر یا یہ کلچر، کون سا لیں؟ دونوں میں سے ایک لیتے ہیں۔ بیچارہ اسلام ہمیشہ مظلوم رہ جاتا ہے نا، اسلام کا ہے پتہ نہیں کہاں ہے، قرآن کا ہے پتہ نہیں کہاں ہے، قرآن جو حل بتاتا ہے وہ ہمیں بہت ہی مشکل لگتا ہے اور ہماری عقل اس کو کبھی کبھی قبول نہیں کرتی، ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، جبکہ اسلام اس طرح سے آپ کو حل بتاتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ اب خدا کہتا ہے فالصالحات، جو ایریا جہاں واجب ہے اطاعت وہ محدود ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ موسٹلی فزیکل جو روابط ہے، انٹیمیسی۔ نمبر 2 آپ کی حیا، عفت، ماڈسٹی، چیسٹٹی کا نگہبان مرد ہے، کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، یعنی ایک کامن انڈرسٹینڈنگ عام طور پر ہوتی ہے زن و شوہر کے درمیان، وہ ایریا ہو گیا۔ اور نمبر 3 جو اس کی چیزیں آپ کے پاس ہے، گھر اس کا ہے، ٹھیک ہے، سامان اس کا ہے، خرچہ وہ دے رہا ہے، آپ محافظ ہو تو اس کی حفاظت کرنا، امین بننا، امانت داری کرنا، یہ واجب ہے خاتون کے اوپر، اس کے راز کو چھپانا، اس کے سیکرٹس نہ بتانا اور اس کی بہت زیادہ حفاظت کرنا۔ ان تینوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ فالصالحات، صالحہ کون ہے؟ قانتات حافظات۔ قانتات میں نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا انشاءاللہ کہ آپ نے کیا ہو۔ قانتات کا کیا ترجمہ تھا؟ ہاں، اطاعت کرنے والی، قانتہ، تے 2 نقطے والے تے کے ساتھ، جو اطاعت کرتی ہے۔ تو صالح کون ہے؟ جو قانت ہے۔ بار الہ ہم سب کو زوجہ قانتہ، اطاعت کرنے والی زوجہ بنا دے۔ آمین کہہ رہے ہیں؟ چلیں الحمدللہ۔ تو یہ ہم سب کے سب انشاءاللہ اپنے شوہروں کی شفاعت ہمیں ملے انشاءاللہ، کیونکہ بہترین شفاعت جو ہے وہ رشتہ داروں میں بیوی کی شوہر کرتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ خوش بھی رکھیں اپنے شوہر کو، کریں وہی جو آپ کا دل چاہتا ہے، لیکن شروع میں ہاں کہہ دیں اور بار بار کہیں کہ جی آپ نے تو میری شفاعت کرنی ہے، وہ اتنا خوش ہو جائے گا، اتنا خوش ہو جائے گا، اور جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ وہ بے شک کر لیں اور اس کو برا بھی نہیں لگتا۔ واقعاً یہ ٹیکنیک ہے، کیونکہ جیسے بچے آتے ہیں میرے پاس، بچے کہتے ہیں ماما مجھے ہرٹ ہوا ہے، مجھے درد ہو رہا ہے، انجرڈ ہو گیا ہوں، زخم ہو گیا ہے۔ عام طور پر مائیں کیا کہتی نہیں ماشاء اللہ یو آر گرون اپ ناؤ، یو آر اے بگ جینٹل مین، آپ کیوں رو رہے ہو، آپ تو بڑے ہو گئے ہو، کچھ نہیں ہے یہ۔ وہ اور روتا ہے، کہتے ہیں ماما کو پتہ نہیں چلا مجھے کتنا درد ہو رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی بچہ آئے اور آپ کے کہ آئی کین انڈرسٹینڈ، اللہ اتنا خون نکل رہا ہے، ہائی میرا حسین آپ کتنی تکلیف میں ہو، ماما کو اگر اتنی چوٹ لگی ہوتی تو ماما چیخ رہی ہوتی، میرا بیٹا تو ہلکا سا رو رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں ماما کچھ نہیں ہے، آئی ایم اوکے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کے فیلنگس کو احساس کر لیا۔ ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اسکرین کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں، آئی ہیو اے لٹل بوائے، سو وہ اسکرین دیکھنا چاہتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں حسین آئی نو اسکرین ٹائم آپ کا سب سے پیارا ٹائم ہے، ماما آئیں گی آپ کو کہیں گی ٹائم از اوور، آپ کو اچھا لگتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، برا لگتا ہے نا؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا ماما کو بھی بہت برا لگتا ہے نا، آپ کو اتنا مزہ آ رہا ہے نا؟ کہتے ہیں ہاں مجھے بہت مزہ آ رہا ہے، بہت مزہ۔ جیسے ہم عورتوں کو باتیں کرتے ہوئے مزہ آتا ہے، کوئی آ کے ہمیں کہ آج تو بول نہیں سکتی، آج آئینے کے سامنے نہیں جا سکتی، تو ہمیں کتنا برا لگے گا۔ تو ان بچوں کو اتنا ہی زہریلا لگتا ہے۔ کیسٹر آئل پینا کتنا برا ہے، کڑوا کڑوا، یہ دس از لائک اے کیسٹر آئل۔ جب آپ کہتے ہیں ٹائم از اوور،
تو آپ اگر ان کو فیل کرو، بار بار کہو کہ آئی نو اٹس سو ٹف، لیکن کتنی دیر ہوئی ہے بیٹا، آپ کب سے ہو؟ تو خود ہی کہے گا مور دین 30 منٹس، یا اور تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی لا کے دیتا ہے اور کہتے ہیں ماما تھینک یو سو مچ، آپ مجھ سے میرا آئی پیڈ لے لیتی ہیں، تھینک یو، ادروائز میں تو دیکھتا ہی رہوں گا، مجھے اتنا دل چاہتا ہے، لیکن آپ نا یو کین فیل می مور دین می، تو اتنا وہ خوشی خوشی آ کر نہ صرف دیتا ہے بلکہ شکریہ بھی ادا کرتا ہے۔ آئی تھنک آپ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا، ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی بچہ خوشی خوشی خود آ کر اسکرین دے دے اور خوش بھی رہے انشاءاللہ۔ کچھ بچیوں نے کہا جی صلو علی محمد وآل محمد۔ زندہ باد، بے شمار، یا وقت کے دامن میں اس سے زیادہ گنجائش نہیں، انشاءاللہ اس کو ہم کل کنٹینیو کریں گے، بہت اہم نکات اس میں موجود ہیں، اور بس اتنا صرف بتاتے جائیں کہ اگر الرجال قوامون علی النساء، جو عزت، جو مقام، جو رتبہ، جو احترام اسلام نے مرد کو دیا ہے، اگر آپ وہ دے دیں اسے، آپ کہیں کہ آپ جو فرمائیں گے میں وہی کروں گی، انہی ایریاز میں جہاں پر اطاعت واجب ہے، وہ میں نے آپ کو 3-4 ایریا بتائے، اس کے علاوہ نہیں ہے، پتہ ہے نا آپ کو، یہ سمجھ میں آ گیا۔ اب ایریاز جب اتنا کم ہو جائے تو آگے اطاعت بھی بہت آسان ہو جاتی ہے، پھر بندہ اور خوشی خوشی اطاعت کرتا ہے، ثواب کماتا جاتا ہے، اللہ سے ڈیلنگ کرتا ہے، بہت آپ کو اجر ہے، بہت آپ کو ثواب ہے۔ جتنا شوہر بد اخلاق ہوگا، آئی نو اچھا تو نہیں لگتا، کسی کو بھی پسند نہیں ہے، جتنی وہ تلخ کلامی کرے گا، ہر تلخ کلامی اس کی آپ کے لیے ایک زینہ ہے، ایک درجہ ہے، آپ اس کو اس طرح سے لیں، کیونکہ یہ کلام معصوم ہے، مرارت دنیا لحلاوت الآخرہ، دنیا میں جو کوئی کڑوی بات آپ کے سامنے کر دے، آپ کا دل توڑ دے، وہ کڑواہٹ جو ہے وہ آئس کریم، چاکلیٹ آف جنت میں بدل جائے گی، آپ کو مٹھاس اور درجہ اور عزت مل رہی ہے۔ آپ کو جب یہ پتہ چلے کہ جتنی بھی ضربتیں آئیں گی میرے اوپر، اس کا ہر وار کے بدلے میں شہید کو کتنا درجہ ملتا ہے، وہ خوشی خوشی سارے زخم قبول کرتا ہے، کیونکہ اجر مل رہا ہے، ثواب مل رہا ہے۔ اگر ہم نے فیصلہ کر لیا مجھے اسپاؤس کے ساتھ رہنا ہے، ایک تو فیصلہ کرنا چاہیے، پکا کر لے، رہنا ہے، اس سے دور نہیں، اور نہیں اچھا رہنا ہے تو پھر خوشی خوشی رہو۔ خوشی خوشی سے مراد یہ ہے کہ اکیلے میں اللہ سے راز و نیاز کرو، لیکن اگر کچھ تلخیاں ہو جاتی تو اس کے بدلے میں آپ کو حلاوت مل رہی ہے۔ ان مرارت الدنیا لحلاوت الآخرہ، اس کو آپ بار بار یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو انسان بہت سی مشکلات کو بہت آسانی سے انشاءاللہ چیلنجز کو قبول کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیے باقاعدہ روایات میں ملتا ہے، امام محمد باقر علیہ السلام صلی اللہ محمد وآلہ وسلم، آپ اتنے اپنی زوجہ کے ٹیسٹ کا خیال رکھتے تھے کہ جب کچھ اصحاب آپ سے ملنے آئے اور آپ کا گھر دیکھا کہ بہت خوبصورت سا سجا ہوا ہے، باقاعدہ احادیث میں کرٹن کے کلرز، وال کے کلرز، جو اس زمانے میں جو بھی ڈیکوریشن ہوتی تھی اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، تو وہ صحابی بڑا حیران ہوا کہ اتنا کلرفل خوبصورت سا کمرہ آپ کا۔ پھر ایک مرتبہ کسی نے دیکھا امام ہے اور بہت برائٹ سا کلر پہنا ہوا ہے، جیسے آج کل بھی مرد پنک شوق سے نہیں پہنتے، لیکن اب تو فیشن ہے، آپ پرپل بھی پہن لیتے، کوئی اچھا سا آپ نے کلر یلوش سا کوئی کلر پہنا ہوا ہے۔ تو ہم جیسے جاہلوں نے کہا یا امام آپ کو سوٹ نہیں کرتا، اٹ ڈزنٹ سوٹ یو، کہ آپ ایسے رنگ پہن رہے ہیں، اتنے برائٹ کلر آپ کیوں پہن رہے ہیں؟
تو آپ نے جواب دیا کہ یہ کلر میری وائف کو، زوجہ کو پسند ہے۔ من اخلاق الانبیاء حب النساء، انبیاء کے اخلاق میں یہ ہے کہ وہ فخر کے ساتھ اپنی خواتین کی پسند کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور پھر کہا وہ کمرہ بھی میری زوجہ کا کمرہ ہے۔ یقین کریں یہ معتبر روایت ہے، صحیح السند روایت ہے کہ ہمارے آئمہ ایسے ہوتے تھے، ہمارے نبی فرماتے تھے کلمینی کلمینی، اپنی وائف سے کہتے تھے sit with me, have some conversation with me، مجھ سے باتیں کرو۔ ہمارے تو مرد ہماری بات نہیں سنتے، لیکن نبی کہتے تھے ادھر آؤ، come and talk to me۔ اللہ کرے ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہو کہ مرد خود کہے ادھر آؤ مجھ سے بات کرو، سننا تو دور کی بات۔ تو ایسا پیارا سا ماحول ہمیں چاہیے کہ جہاں انبیاء ائمہ اپنی زوجہ کی عزت اکرام قرآنی لحاظ سے اتنی بلند و بالا کر رہے ہیں۔ تبھی آپ نے کرب و بلا میں دیکھا ہوگا کہ زوجات امام حسین یا زوجات امام حسن مجتبی، اللہ اکبر، جو عشق، جو محبت امام حسین ہے۔ گھر کا معاملہ نہیں ہے صرف، امام نے کہا میرا دل چاہتا ہے سب کو پتہ چلے کہ میرے دل میں رباب کا کیا مقام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سم تھنگ پرائیویٹ، نہیں، آپ کے اشعار ہم تک پہنچے، تاریخ میں ثبت ہوئے۔ کیوں امام فرما رہے ہیں کہ انی احب لدارا تحل بها السکینہ والرباب، مجھے وہ گھر لگتا ہے جہاں اخلاق سکینہ ہو، جہاں رفتار جناب ام رباب ہو۔ یہ سیرت کتنی پیاری ہے۔ ابو حمزہ صومالی کہتا ہے کہ میں مدینہ میں امام سجاد کے گھر ایک سوال پوچھنے گیا، صحن سے گزر کے گیا، صحن میں نے دیکھا شدید دھوپ ہے، ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے۔ میں گیا اپنے سوال پوچھ کے، جب واپس آیا تو دوبارہ دیکھا وہ خاتون چادر میں بیٹھی ہے، اب وہاں بیٹھی ہے جہاں دھوپ آ چکی ہے، جہاں چھاؤں ہے وہاں سے ہٹ گئی۔ میں حیران ہوا، میں نے پوچھا یا امام یا سید الساجدین، یہ آپ کی کوئی کنیز ہے، آپ نے کوئی سزا دی ہے؟ تو امام نے روتے ہوئے فرمایا اے ابو حمزہ صومالی، یہ میری ماں ام رباب ہے، جو بار بار مرثیہ پڑھ کر کہتی ہیں کہ میرا سایہ حسین، میری روشنی حسین، جب میرا سایہ مجھ سے اٹھ گیا اب ام رباب سائے میں نہ بیٹھے گی۔ اے عزادارو، ام رباب وہاں پر ام لیلا کبھی بقی میں 4 لائنیں زمین پر کھینچ کر کہتی ہیں اے مدینہ والوں، مجھے اب فاطمہ ہی کہا کرو، ام البنین نہ کہو، کیونکہ اب میرے وہ بنین باقی نہ رہے۔ اے اہل عزا، آئیے اسیران اہل بیت کے ہمراہ کوفہ چلے۔ کوفہ، یا اللہ، مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جناب زینب فرماتی ہیں میں نے امام سجاد سے کہا اے میرے بیٹا سجاد، ام ایمن نے مجھے خبر دی تھی، بار بار مجھے بتاتی تھی کہ ماں فاطمہ نے کہا ہے کہ ایک وقت آئے گا 2 نہروں کے درمیان دن دھاڑے میرا بیٹا حسین پیاسا ذبح کیا جائے گا۔ یہ مصائب سن کر میں روتی تھی، یہاں تک کہ ام ایمن نے ایک اور مصیبت کا بتایا، وہ اسیری کی مصیبت۔ وہ مصیبت کیا ہے؟ دل تھام کے سن لو۔ وہ مصیبت یہ ہے کہ عرب جاہلوں کی عادت تھی کہ جس سے وہ نفرت کرتے اس قبیلے والوں کی عورتوں کو چرا لیتے تھے، عورتوں کو کنیزی میں لے لیتے تھے۔ سورہ انفال میں ایک آیت ہے وَيَتَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، جناب زینب فرماتی ہیں میں مسلسل چاہتی تھی اپنے بابا سے پوچھوں کہ بابا کیا وہ وقت آئے گا کہ زینب اسیر ہوگی؟
نامحرم زینب کے قریب آئیں گے، لیکن میں اپنے بابا سے نہ پوچھ سکی، یہاں تک کہ میرے بابا ضربت کھانے کے بعد بستر علالت پر میں نے جا کر پوچھا، بابا وہ جو ایمن نے مجھے خبر دی ہے میرا بھائی کربلا میں مارا جائے گا، کیا یہ خبر سچ ہے؟ امام علی نے اپنی آنکھوں کو کھول کر کہا، یا زینب کأنی لک، اے زینب عصر عاشور کو چھوڑو، میرے ساتھ کوفہ چلو، میں تجھے کوفہ اور شام کی گلیوں میں دیکھ رہا ہوں، اے میری بیٹی، اے میری حیا کی ملکہ، میں وقت دیکھ رہا ہوں کہ ایک ہی رسن ہے جو زین العابدین کی گردن میں ہے، وہی رسن تیرے بازوؤں پر، ننھی سی سکینہ کے گلے پر، میں سکینہ کے اٹھتے ہوئے قدم دیکھ رہا ہوں، میں شمر ملعون کے تماچے دیکھ رہا ہوں، اے میری بیٹی زینب، میں سید سجاد کو بھی دیکھ رہا ہوں جو اپنے خاندان کے ساتھ ہے، سید سجاد ان کا بیٹا باقر اسیر بنا ہوا ہے، ان کی بیٹی فاطمہ بنت حسن کے ہاتھوں میں زنجیر ہے، غیرت امام سجاد پر ہماری جان قربان، اپنے سامنے ماں بہنوں کو بار بار بے حیاؤں کے سامنے اس طرح سے دیکھنا کہ بازاروں میں کنیزی کے لیے طلب کرنا چاہ رہے تھے، یہ تاریخ میں لکھا ہے، وہ اللہ نے نہیں چاہا، لیکن ان ملعونوں کی جرأت تھی کہ وہ انگلی اٹھاتے، وہ اشارہ کرتے، میرا غیرت مند امام دیکھتا رہتا، مظلوم زین العابدین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ پروردگارا، ان اشکوں کا واسطہ امام عصر منتقم خون حسین کو اذن ظہور عنایت فرما۔ بار الہ ان اشکوں کا واسطہ ان آنکھوں کو گناہوں سے دور رکھ دے، بار الہ ان اشکوں کو اشک وفا قرار دے، صحیفہ سجادیہ کی تلاوت کے ذریعے ان اشکوں کو پر نور فرما۔ بار الہ امام کی دعاؤں میں ہم گناہگاروں کا نام شامل فرما۔ بار الہ بڑے بڑے عزادار گزرے اور عزادار آئیں گے، اس دور کے عزادار ہم ہیں یا رب، یا رب، جو خالص ترین عزاداروں میں تو اجر تقسیم کر رہا ہے، رزق بانٹ رہا ہے، ہمارے درمیان بھی تقسیم فرما۔ اعظم اللہ اجورنا، بار الہ بہترین اجر رسالت دینے والوں میں ہمارا نام ثبت فرما دے یا رب، ہماری اولاد کو باقیات الصالحات بنا۔ بار الہ ہمارے جوانوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین کی مغفرت، ان کے درجات کو بلند سے بلند سے بلند تر فرما یا رب۔ یہ حاجات کے لیے جو دست بلند ہے پروردگارہ خداوندہ، بحق کرم حسینی یا رب الحسین، مؤمنات کی دعاؤں کو بطور اسرع مستجاب فرما یا رب۔ ہم سب کی عاقبت کو ختم بخیر فرما۔ قبولیت دعا کے لیے صلوات